اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء میں کئی احکام ایک ہی رکوع میں ذکر کیے ہیں۔ ان احکام میں سے اللہ تعالیٰ کے فرامین میں سے ایک حکم یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالی زنا سے دور رکھنا چاہتا ہے، جتنا ہو سکے زنا سے دور رہیں۔ یہ انسان کے دین کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے، دنیا کی ذلت اور رسوائی الگ ہے۔ رب تعالی نے جس کو کہا بے حیائی ہے، برا راستہ ہے، وہ کام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں ایک سزا تو اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزنا قرض، زنا قرض ہے، آج کرو گے کل کو تمہاری کوئی محرم عورت، بہن، بیٹی، نسل میں کوئی عورت محرم، اس کو یہ قرض چکانا پڑے گا۔ اس لیے حکم دے دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ زنا کا سد باب کرنے کے لیے، زنا کی روک تھام کرنے کے لیے شریعت نے مرد عورت کو ہدایات جاری کی ہیں۔ ایک ہدایات حکومت جاری کرتی ہے، اور یہ ہدایات جو آپ کو مسجد سے سنائی جا رہی ہیں اور ممبر سے بیان کی جا رہی ہیں، یہ ہدایات آپ کو رب العالمین سنا رہا ہے۔ رب العالمین کی بیان کردہ ہدایات کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کو الگ الگ ہدایات کی ہیں۔ عورتوں کو کیا کہا ہے؟ عورتوں کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلو۔ عورت کا گھر سے نکلنا ہی فتنہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں برقرار رہو، ٹھہری رہو۔ جتنا عورت کا خروج ہوگا، باہر نکلنا ہوگا، اتنا فتنہ عام ہوگا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جب ہم ایسی ہدایات قرآن کی شروع کرتے ہیں، کچھ لوگ تو فوری طور پر کہتے ہیں یہ مضمون تو بھئی سننا عجیب سا لگتا ہے، جب عمل ہوگا ہی نہیں۔ فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب عمل ہوگا ہی نہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ 100% تیار بیٹھے ہیں یہود کی اتباع کرنے کے لیے۔ یہود نے تورات کے ساتھ یہی کام کیا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو دل میں آتا وہ مان لیتے، جو دل میں نہیں آتا تھا نہیں مانتے تھے۔ وہی مسلمان آج کتاب اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ وہی حشر مسلمان کر رہے ہیں آج، اور ذلیل ہو رہے ہیں جگہ جگہ۔ پہلی ہدایت توجہ سے سنیں آپ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور خطاب کن کو ہے؟ خطاب وہ میری ماں کو، میری بیٹی کو، میری بہن کو، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کو براہ راست نہیں ہے۔ یہ خطاب ان پاکیزہ عورتوں کو ہے، ان پاکیزہ عورتوں کو ہے جن کی نظیر، جن کی مثال، جن کا نمونہ پوری کائنات میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ان عورتوں کو خطاب ہو رہا ہے۔ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ جن کو براہ راست رب تعالی خطاب کر رہا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ہمارے نبی کی ازواج مطہرات ہیں، ان کو رب تعالی کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں برقرار رہو۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ ان پاکیزہ عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا جن کی عفت، جن کی طہارت، جن کا تقدس، جن کی نزاہت، جن کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں نازل فرمائی۔ وہ پاکیزہ عورتیں ہیں۔ چونکہ قرآن میں ان کی پاکیزگی کا ذکر ہے، اس لیے جو شخص یہ کہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی برائی سرزد ہوئی ہے،
وہ شخص کافر ہے، قرآن کا منکر ہے وہ، اور قرآن کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اتنی منزہ عورتیں، پہلی ہدایت گھر میں ٹھہری رہو۔ نمبر 2، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسلام سے پہلے والی جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پرد پھرا کرتی، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، بال کھلے ہیں تو کھلے رہیں، اس طریقے کا کھل کے بے پرد ہو کے کھلی ہو کے مت پھرو۔ اللہ نے منع فرمایا، زمانہ جاہلیت کی طرف نہ جاؤ۔ کون سی جاہلیت؟ جو اسلام سے پہلے تھی۔ ایک بات عرض کروں، یہ جتنے جدت پسند لوگ ہیں ایک بات کرتے ہیں، وہ بات یہ کرتے ہیں مولوی صاحبان ہمیں وہ پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ قدامت پسند ہے، یہ رجعت پسند ہے۔ ذرا سوچیں آپ، عورتیں بے پرد ہو کر پھریں گی، ہم کہتے ہیں پردہ کراؤ، تو یہ پردہ تو بعد میں آیا ہے، اسلام بعد میں آیا اور جاہلیت پہلے تھی۔ ہمارے نبی کا ظہور ہوا، اس سے پہلے جاہلیت، ساری جاہلیت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آئے ہوئے 575 سال گزر چکے تھے۔ اب جس ماحول میں آپ آئے ہیں وہاں جاہلیت ہی جاہلیت تھی۔ ایک عورت پردہ نہ کرے اور کھلی پھرے، وہ کدھر چلی گئی؟ وہ کس طرف چلی گئی؟ وہ قدامت پسند تو تم لوگ ہو، رجت پسند تو تم لوگ ہو۔ مولویوں پہ تان کرنا بڑا آسان ہے، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، تم لے کے جا رہے ہو عورتوں کو بے پرد کر کے کس کی طرف؟ اسلام سے پہلے والی جاہلیت کی طرف۔ رجت پسند تو تم لوگ ہو۔ ہم نے تمہیں پاک نبی کا حکم سنایا اور قرآن سنایا، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ۔ تیسری ہدایت فرمایا کسی اجنبی سے گفتگو کرنے کا اگر موقع ملے، ضرورت ہو تو دب کر نرم لہجے میں بات نہ کرنا، نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ عورت کو منع کیا جا رہا ہے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا، ذرا تلخ اور تڑخ کے اور کڑوا لہجہ کر کے بات کرنا۔ اگر نرم بات تم نے کی، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ شخص کے جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے، وہ شخص لالچ کرنے لگے گا، وہ طمع کرنے لگے گا، اس عورت کا میری طرف میلان ہو رہا ہے، وساوس پیدا ہوں گے جانبین سے۔ یہ ہدایات ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ان ہدایات کو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو یہی ہے۔ اور ذرا آپ کو بتائیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والوں کی عورتوں کو آپ کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادریں لے لیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو ڈھانپ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر یہ حکم نازل کیا ہے۔ اب ہماری حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت پشاور اور ہری پور میں ایک ہدایت نامہ جاری کرتی ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکیاں عبایا پہنا کریں گی۔ ایک صوبے میں یہ ہدایت جاری کی گئی، بہت اچھا اقدام تھا۔ یہ عورت پر ظلم ہے، یہ عورت پر جبر ہے، یہ فلاں ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو پردہ کرا دو۔ حجاب کا حکم جو اللہ نے دیا، جو رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جبر سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اس کو عورت کی آزادی کے خلاف سمجھا جا رہا ہے، اس کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ذہنیت ہے اس وقت جو کارگر ہے، اس پر سوائے افسوس کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہے۔
نام کے مسلمان، اندر سے کھوکھلے جھاگ کی طرح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امشی وراء الاسد ولا تمشی وراء المرأة، اگر تجھے شیر کے پیچھے چلنا پڑے تو تو چلتا جا۔ شیر پیچھے مڑ کے وہ کیا کرے گا؟ تجھے چیرے گا، پھاڑے گا، ختم ہو جائے گا، تجھے شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ لیکن اگر تو کسی عورت کے پیچھے چلا تو یاد رکھنا عورت کے پیچھے کبھی نہ چلنا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ تیرا ایمان تباہ کر دے گی، یہ ایمان ختم۔ جو لوگ عورتوں کے پیچھے لگے اپنے دین کو تباہ کر دیا انہوں نے۔ ہم نے تو یہ بھی عربی عبارات میں پڑھا، بعض عقل مند لوگوں نے کہا ایاک ومخالطۃ النساء، اجنبی عورتوں کے ساتھ میل جول نہ رکھو۔ اچھا ایک بیماری اور بھی ہے، بناوٹی بہنیں بنائی ہوئی ہیں۔ تیسری بیماری یہ بھی ہے، یہ بابا جی ہیں، وہ بوڑھی عورت ہے، یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کرنے دو، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ سخت قسم کا مغالطہ ہے، سخت قسم کا مغالطہ، بہت خطرناک ہے اجنبی عورت سے تنہائی میں گفتگو کرنا، اگرچہ وہ کتنا ہی بوڑھا ہو، اگرچہ وہ کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا قاری ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا پروفیسر ہو، کتنا بڑا تہجد گزار ہو، اس کے لیے خطرناک چیز ہے کہ وہ کسی عورت سے کسی عمر کے حصے میں اجنبی عورت سے بات چیت کرے۔ ایاک ومخالطۃ النساء، عورتوں سے قطعاً مخالطت نہ کرو، میل جول نہ رکھو۔ وجہ حدیث میں موجود ہے النساء حبائل الشیطان، آدمی کسی طریقے سے بھی برائی نہ کرے، گناہ نہ کرے، پورا آدمی ایماندار ہو، کمائے پیسہ روزی کمائے دیانت داری سے، امانت داری سے، نماز بھی پڑھ رہا ہو، شیطان کا آخری حملہ مومن پر یہ ہوتا ہے کسی حسینہ کے حسن اور عشق میں پھنسا دیتا ہے۔ یہ آخری حملہ ہے، اس کا آخری چکر ہے یہ۔ فَإِنَّ لَحَظَاتِ النِّسَاء، فرمایا کہ عورتوں کا دیکھنا، نظر کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ سہمن، سہمن، تیر ہے، تیر ہے، تیر ہے، سہمن، تیر ہے۔ اور یہ ایسا ابتلا ہے کہ کوئی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے جان بین سے ایک میلان رکھا ہے، جیسے کوئی عورت کو دیکھے گا فوراً شیطان اپنا کام شروع کر دے گا، مائل کر دے گا۔ اب لڑکیاں لڑکے ان اداروں میں، سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اکٹھے پڑھتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، کنٹینوں پہ اکٹھا کھانا پینا ہے، پارکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہو کے، نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی علیحدہ ہو کے بیٹھے۔ اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ آپ یہ بتائیں نا جی، آپ خود بتائیں نا، اس کا کیا بنے گا؟ کس تباہی کی طرف جا رہے ہو؟ عفت، طہارت، پاک دامنی سب کی سب تار تار ہو جاتی ہے، پامال ہو جاتی ہے۔ اب تو رابطے شروع ہیں فونوں پر، موبائل نے بے حیا بنا دیا مسلمان نسل کو۔ وَلَفْظُهَا سَمٌّ، عورت کو دیکھنا یہ تیر ہے، تیر، شیطان کا تیر کام کر گیا۔ جس طرح تیر لگتا ہے نشانے پہ اور زخم چھوڑتا ہے، ایسے عورت کو دیکھنا یہ تیر ہے جو تمہارے دل پہ اثر انداز ہوگا۔ لحظات النساء سمٌ سہمٌ وَلَفْظُهَا سَمٌّ، اور عورت کا ایک ایک لفظ جو تمہارے کان میں شیری گھولتا ہے، اس کے بارے میں عقل مند یہ فرما رہے ہیں، کیا حکما یہ فرما رہے ہیں، یہ تمہارے کان میں جو کچھ گھولا جا رہا ہے اس کے الفاظ یہ کوئی شہد نہیں ہے، سمن، یہ زہر قاتل ہے، یہ اس کے الفاظ جو تمہارے کانوں میں پڑ رہے ہیں یہ سم قاتل ہے، یہ قتل کرنے والا زہر ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، عورت کی صورت، عورت کی آواز، دیکھو گے اس کی صورت دل میں اترے گی، سنو گے اس کی آواز دل میں اترے گی، اس وقت دل مزمحل ہو جائے گا، اضطراب میں آ جائے گا، اور جیسے اضطراب میں آئے گا ایمان ختم، اسلام ختم،
اور اس سے بے حیائی کی ابتدا ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے جو چاہے تو کر، پھر حیا ختم۔ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا ختم، جو چاہے تو کر لے۔ اختلاط کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان میں حیا ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات اندازہ نہیں لگا سکتے، شادیوں کے فیصلے اب آپ نہیں کر سکتے، اب آپ بڑے نہیں ہیں، اب آپ کو اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں رہا، آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اب آپ کا بیٹا، آپ کی اولاد خود ہی فیصلہ کرے گی۔ اب ہم اس دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، تباہی پہ پہنچ چکے ہیں، شرم و حیا اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ وجہ بے پردگی، حجاب ختم، بے پردگی آ گئی ہے۔ حضرت سودا بوڑھی تھی اور نبی پاک کی زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف جلد اول میں روایت موجود ہے، چادر لے کر پردے میں خوب اپنے آپ کو لپیٹ کے وہ گئی، کسی ضرورت کے لیے باہر نکلی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پردہ واجب ہے، اور یہ نہ ہوا تو یاد رکھیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، مسلمانوں کی عزتیں یہ محفوظ نہیں ہو سکتی ہیں، بغیر پردے کے کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پردہ نعمت ہے، پردہ عفت کا ضامن ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح اسلام کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ ایک میرا سوال ہے، سارے جواب دیں، عورت اذان دے سکتی ہے؟ بولیں جی، کیا وجہ؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورت اذان، عورت اقامت کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی۔ عورت خود امامت کرا سکتی ہے؟ بولیں جی، کرا سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت اس کو پردے میں رکھنا چاہتی ہے، پاکیزگی، طہارت، عفت۔ حج بیت اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے۔ حج جیسا عمل کہ جس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ کے ساتھ عشق پیدا ہوتا ہے، میں نے ایک اور عمل نہیں دیکھا ایسا۔ اس لیے کہ حاجی اس وقت پوری دنیا بھلا چکا ہوتا، اس وقت نہ اس کو بچے یاد آتے ہیں، نہ دوست یاد آتے ہیں، نہ علاقہ یاد آتا ہے، بس ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی صدا ہے۔ عورت اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ سکتی ہے؟ عورت کو حکم ہے اپنی اونچی آواز نہ کرے، ایسا آواز میں تلبیہ پڑھے، مرد اونچی آواز سے پڑھے۔ ایک اور بات، فقہا جو پرانے گزرے ہیں ان کا متفقون علیہ مسئلہ ہے، پانی، آپ ایک بڑا تالاب ہو، یوں سمجھے ایک تالاب ہے، کوئی عورت اگر وہاں جھانک رہی ہے، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا، جھانک رہی ہے اور کوئی مرد آئے، عورت کو نہ دیکھے، عورت کو نہ دیکھے، اس کا وہ عکس جو پانی میں پڑ رہا ہے، فقہا نے کہا ہے اگر یہ مرد اس کے عکس کو بھی دیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ عورت کا وہ عکس جو پانی میں پڑا ہوا ہے اگر وہ بھی دیکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ فوٹو دیکھنا عورت کا، بولے یہ جائز ہے؟ اچھا، ان کی فلمیں دیکھنا موبائل پر، یہ جائز ہے؟ گھنٹوں گزر گئے، رات ساری کی ساری کام کاج سے تھکا ہوا ہے، اس کو سونے دو، یہ اپنے کمرے میں گیا، سونے کی بجائے موبائل، 3 گھنٹے مسلسل۔ لیکن یہ توفیق نہ ملی کہ میں وضو کر کے، تہجد کا وقت ہے، میں اس وقت 2 رکعت نماز مصلی پہ اللہ کے سامنے پڑھ لوں، اس بات کی توفیق